عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرف منه احد ولا يرى عليه اثر السفر فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرنا الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فقال أخبرنا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بعالم من السائل وقال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وترى العراة الحفاة الرعاء الشاي يتطاولون في البنيان فلبثت مليا فانطلق فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل قال الله ورسوله قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے ام الاحادیث کہلاتی ہے، جسے ہمیں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں. اس طرح سے یہ حدیث جو ہے ام الاحادیث، حدیث کی ماں، یعنی اس حدیث میں سارے دین کا خلاصہ آ گیا. تو صحابہ کرام جو حدیث بیان کرتے ہوئے اس محفل کا نقشہ بھی ہمارے سامنے کھینچ دیتے، وہاں کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. اچانک ایک شخص تشریف لائے جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، شدید و بیاض الثياب و شدید و سواد الشعر، بال بالکل نہایت سیاہ کالے بال تھے، نوجوان آدمی. پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیا. پھر اس کے بعد کیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. سوال کیا انہوں نے، جو باہر سے آنے والے شخص نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز کو قائم کرو، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ دو، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھو، اور اللہ نے صاحب استاد بنا تو تم اس کے گھر کا حج کرو. انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. تو ہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے، پھر سوال کا جواب پانے کے بعد جو ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. نہ اس کو جانتا ہوا آدمی ایسا ہو، تصدیق کر رہا ہے مطلب ہے کہ جانتا ہے جب تو تصدیق کر رہا ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ مجھے بتایا کہ ایمان کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت دن پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر پر اس کی اچھا اور انہیں پورا یقین رکھو. انہوں نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. پھر تصدیق کرتے ہیں لگے. اس کے بعد تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ ضرور تم کو دیکھ رہا. پھر چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے مجھے بتائیے کہ قیامت کیا ہے، مجھے بتائیے قیامت کب آنے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. سے سوال پوچھا جا رہا ہے، سوال پوچھنے والے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کوئی بھی اس وقت کو کہ قیامت کس وقت آنے والی ہے وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم، کسی کے پاس علم نہیں کب قیامت آئے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ کم سے کم مجھے بتائیے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، قیامت اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہی کہ ایک
لونڈی جو ہے اپنے آقا کو جنے گی، اور تم دیکھو کہ جو ہے جو لوگ کنگال قسم کے ہیں، ننگے پیر ننگے بدن کے لوگ، رعاء الشاہی بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کریں گے. فانطلق، وہ سوال پوچھنے والا فوراً غائب ہو گیا وہاں سے. میں کچھ دیر ٹھہرا رہا اللہ کی خدمت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو سوال پوچھ کے چلا گیا آدمی. تو ہم لوگ ٹھہرے رہے کچھ دیر، تو اللہ کے پوچھتے ہیں اے عمر جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر نے کہا اللہ رسول جاننے والا کون تھا وہ؟ پوچھا بات. کہا کہ جبریل تھے علیہ السلام. جبریل علیہ السلام تھے، اس لیے آتے کہ تم کو تمہارا دین سکھا کر جائیں. تمہارا دین کیا ہے یہ سکھانے کے لیے آئے تھے. سوال کی صورت میں میرے سامنے رکھا اور میں نے جواب دیا، اس میں پورا تمہارے دین کا خلاصہ آ گیا. تو کل جیسے میں آپ نے عرض کیا تھا کہ شروع میں جب 10 چلتا تھا، شروع بہت سال پہلے، تو خاص رمضان روزے کی حدیثیں چلتی تھی، بس اتنا ہی تھا. لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ جو ہے ان دنوں کے اندر جو ہے، ان رمضان کے دروس کے اندر جو ہے دین کا ایک خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، دین کی جو ہے حقائق کیا ہیں آپ کے سامنے آ جائیں. تو یہ حدیث جو ام الاحادیث کہلاتی ہے، اس کے اندر تقریباً دین کا پورا خلاصہ آ گیا. تو اب یہاں اللہ کے وسلم کے سامنے ایک نواری شخص آتے ہیں. جبریل علیہ السلام اکثر جو ہے دہیا کلبی ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے صحابی، ہینڈسم کہتے ہیں، ہینڈسم انگلش میں بولتے ہیں، ویسے تھے. تو اکثر انہی کی شکل میں آتے تھے. اب یہاں ان کا نام تو نہیں ہے، تو جو نقشہ ان کا کھینچا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہے سفید کپڑے پہنے تھے، ان کے بال کالے تھے، اس طرح سے آ کے بیٹھ گئے، جو بالکل قریب آ کے رسول کے بیٹھ گئے، بلکہ سوال کرنا شروع کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول کی آخری زندگی میں واقعہ پیش آیا، واقعہ جب کہ دین مکمل ہو چکا تھا. ویسے تو آتے تھے، روز آتے تھے، آتے جب اکثر جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو کیا معلوم ہوتا تھا کب آتے کب جاتے. لیکن یہاں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم سب لوگ اللہ کے سب سے مراد اکثر لوگ ہم حاضر تھے. اچانک ایک شخص آ گیا جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ باہر کا آدمی کپڑوں سے معلوم ہوتا نا، ایک مسافر آدمی معلوم ہوتا ہے اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے، اس کے وجہ سے اثرات، سفر کے اثرات کی، وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا. لا یرا علیہ سر سفر، سفر کا اثر بھی نہیں معلوم ہو رہا اس پر، اور کوئی ہمارا پہچانتا بھی نہیں. ایک جو ہے اجنبی شخص کی طرح آپ تشریف لائے جبریل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے سوالات کرتے ہیں آپ. تو مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو اسلام اور ایمان اگر دونوں آتے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے، یاد رکھو. ایمان سے مراد اعتقادات. جب اسلام ایک لفظ آتا ہے صرف اسلام، اس سے مراد ہمارا دین اسلام مکمل ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. ان دین اللہ الاسلام، یہ بات. تو اسی کے اندر عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اور جو ہے تمام چیزیں ہیں، احکام بھی ہیں، جو ہے تمام چیزیں ہیں اس کے اندر. عقائد ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، معاشرت، سب اس کے اندر ہے. دین اسلام جو ہے مکمل دین ہے وہ. لیکن جب ایمان اور اسلام اس طرح سے دو الفاظ آتے ہیں تو اسلام سے مراد وہاں یہ ہوتی ہے کہ دین کے ظاہری احکام. ایمان سے مراد جو عقیدے ہم کو رکھنا ہے وہ ہوتی ہے. یہ فرق آپ سمجھیں. تو یہاں آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ کلمہ پڑھ کے داخل. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس اقرار کے بعد کوئی شخص کا داخلہ اسلام میں ہوتا تھا. کوئی شخص جو آتا تھا اس کو کلمہ پڑھاتے تھے، اسلام میں داخل کرتے تھے. دل چیر کے نہیں دیکھتے اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، کیا معلوم، بس اتنا ہی. اس کے بعد ظاہری اعمال ہے. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو صاحب نصاب ہونے پر، اور رمضان کے روزے رکھو، اللہ نے تمہیں استطاعت تو حج کا حج کرو. یہ اسلام کے ارکان ہیں. جیسا ایمان کھڑی ہوتی ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کے 5 رکان ہیں. بنی الاسلام علی، اسلام جو 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. ایک تو اس بات کی گواہی دو کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، صاحب استطاعت ہونے پر حج کرو. تو وہ سائل نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے سچ کہا. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جاننے والے. تو سوال اگر اس کو پتہ نہیں چلا کون ہے بھائی، کیا جاننے والا ہے. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جو ہے مجھے بتا کہ ایمان کیا ہے. تو دنیا کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں، ایک شخص سے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، وہ ظاہری احکام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. آخرت میں جو معاملہ ہونے والا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہونے والا ہے. اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. بس سارے معاملات جو سیٹل ہونے والے ہیں، ہاں اس میں ایمان ہے، ہاں چلو معاملہ ٹھیک ہے. نہیں ہے، ظاہری اعمال ہیں سب بالکل. اگر ایمان نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ ہمارے ہیں
کفر میں شرک میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ نکلتے ہیں اتنا نکالو نکل کے فوراً وہیں چلے جاتے ہیں ان لوگ. تو آخرت کا معاملہ، آخرت کی کامیابی اگر ہے تو وہ ایمان پر ہے. تو ایمان کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے رسول اللہ کے رسول کو سچی دل سے مان لینا. جو بھی اللہ کے رسول کل ما جاء رسول من عند اللہ، جو بھی لے کر آئیں آپ، کسی ایک بات کا انکار بھی آدمی کافر کر دے گا، دین سے نکال دے گا. انکار کرنا ہے، اس میں شک کرنا ہے، اور یا اس کا مذاق کرنا ہے، یا اس کی توہین کرنا ہے. کسی داڑھی والے کی توہین کر دیا، کافر ہو گیا. ہمارا داڑھی کی توہین کرنا کفر کی بات ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کے داڑھی والا تھا جی ہم کو داڑھی والا اس کو داڑھی کیوں لگا رہے تین داڑھی رکھا ہے. کسی بات جو شریعت سے ثابت ہے اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے، اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. وہ سے لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں. شک کرنا، کون دیکھا بھائی ہمارے بات کیا ہوتا ہے کسی میں، کتنے لوگ دل سے بول سکتے ہیں، بالکل بلا تکلف نکلتی رہتی باتیں. مجبور کر کے کفر کا کلمہ کہلانا سے کافر نہیں ہوتا، معلوم ہے. یہ اسپونٹینیسلی دل سے نکلتی رہتی. کیا کون دیکھا ہے ہمارے بات کیا ہوتا ہے. اور ساری محنتیں تو اسی لیے ہو رہی ہیں. حدیث میں وہی بات ہے نا. پہلے اسلام یہ ہے، دنیاوی احکام کا جو ہے ان پر اطلاق ہوتا ہے ان لوگوں پر. ایمان یہ ہے کہ آخرت میں ان لوگوں پر جو ہے ایمان والوں سے معاملہ کیا جائے گا. کامیابی وہاں جو ہے ایمان پر ہے. اب جو اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ اعمال قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے. احسان. احسان کے معنی کسی کو خوبصورت بنانا. بولتے ہیں احسان کرو صاحب، ذرا احسان اچھا کرو. احسان کے معنی اچھا کرنا ہے. تو اعمال کو کیسے اچھا کرنا ہے کہ تم اس یقین سے کرو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتی، یقین ہے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. وہ خواب میں دیکھا ہے فلاں ہے، یہ سب بہت ساری چیزیں بزرگوں کی ہو. خواب میں اللہ کا دیدار کیا، خواب کی بات خواب میں. لیکن اس دنیا کی زندگی میں ہوش حواس کے ساتھ، اس آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن عالم آخرت میں ضرور اللہ کا دیدار ہونے والا ہے. یہ تو اللہ کو، لیکن اللہ ضرور ہم کو دیکھ رہا ہے. تم اللہ کو نہیں دیکھتے، تم اللہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. اب یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہوا تو ہم کیا کوئی غلط کام کریں گے؟ بتائیے. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اب آپ کچھ مزدوروں کام کے لیے لگا دیتے ہیں، اب اوپر نگرانی کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک سے صاحب دیکھ رہے ہیں. بھائی تمہیں ذرا باہر چلے جاؤ، ان ہاتھوں چھوڑ بیٹھتا ہوں صاحب روگی طرح بیٹھ سم پھٹ رہی. تو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ جانتا ہے. اس سے اعمال کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. احسان یہ لفظ ہے، دوسرا لفظ اخلاص. یہی تو اعمال کی روح. اعمال کی روح کیا ہے کہ اللہ کو حاضر نظر کام کرنا. بس اللہ جان رہا ہے. بس دل کا حال اللہ جانے والا ہے، میرے ظاہر کا حال اللہ جانے والا ہے، میرے باطن کا حال اللہ جانے والا ہے. بس یہ ہے احسان. یہ سارے اعمال کی روح ہے. ایمان کی روح ہے، اسلام کی روح ہے. ایمان بھی اگر صرف ظاہری ایمان ہے تو کام نہیں آئے گا. جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ. اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے. تو ایمان بھی اگر صرف ظاہری ہے، اندر ایمان نہیں اترا ہے تو کام آنے والا نہیں. اعمال صرف ظاہری ہیں دکھانے کے لیے، وہ بھی کام آنے والے نہیں. تو سارے اعمال کی قبولیت اخلاص پر، اسی کو یہ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. تو احسان سے تعبیر کے بتایا کہ احسان کس طرح پیدا ہوتا ہے وہ بتایا. احسان اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تمہارے باطن کو دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکت سے اللہ واقف ہے. لوگ جانے یا نہ جانے، لوگوں کو جو ہے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. تمہارے جو ہے جانچ پڑتال کر اللہ تعالیٰ کی کیا کر رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہی چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ مجھے بتائیے قیامت کب آنے والی ہے. قیامت کب آئی کس کو معلوم؟ کسی کو اللہ کے کوئی جاننے والا نہیں. کم سے کم اس کی نشانہ تو بتا دیجیے مجھے. قیامت کی نشانہ یہ ہے کہ جو ہے ان تلد الامۃ ربتہا، ایک لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. تو اب شاعری نے الگ الگ مطلب بیان کیا ہے کہ لونڈی کثرت ہو جائے گی، ان سے جو پیدا ہونے والے جو ان کے مالک ہوں گے وہ بھی لکھا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو ہے ایک بیٹی جس کا تعلق باپ سے ایسا ہونا چاہیے کہ مالک کی طرح ہونا چاہیے تھا، وہ باپ پر حکومت کرے گی. عورتیں جو ہے اپنے مردوں پر حکومت کرنا شروع کر دیں گی. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا. تو آج دیکھ رہے ہیں عورتوں کا کنٹرول. کہتے بھی یہ نہیں صاحب عورتوں کا کنٹرول بولتے فی الحال وہ عورتوں کا کنٹرول چلتا صاحب. اللہ بول چھوڑتا ہے کہ تم کس کام کے کنٹرول عورتوں کو چلاتا.
تو یہ حالات، اس کے بعد پھر پوچھے کہ اور کیا نشانیاں ہونے والی ہیں؟ نشانیاں یہ ہونے والی ہیں کہ جو لوگ ننگے بدن تھے، ننگے پیر تھے، بکریوں کے چرانے والے تھے، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. تو ہم دیکھ لیجئے کس طرح سے جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، کس طرح سے مفلس لوگ، کنگال لوگ ایک زمانے کے اندر تھے، آج جو ہے بڑی بڑی اونچی عمارتوں کے اندر ہے. تو قیامت کے قریب جو ہے دنیا کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگا لکو بن لکو، کمینہ کمینے کا بیٹا. یہ حدیث کے الفاظ، لکو بن لکو، جو کمینہ ہے، بہترین قسم کے لوگ ہیں اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، بس ایسے لوگ. اب دیکھو سیاست میں کیا ہے، ہمارے بزرگ تھے پوچھتے نہیں تھے، انہوں بتایا لسٹ، یہ لسٹ لا کے بتا، یہ حرام خور ہیں، اس کو بتا، یہ ایسا ہے، یہ سب بتا دیں. کوئی آدمی شراب پیے بغیر رہنے والا نہیں، کوئی آدمی بدکاری کیے بغیر رہنے والا نہیں، سب کا ریکارڈ ان کے پاس. 15-20 سال 20-25 سال کی بات ہے، بتاتے تھے. ہم کو کیا کرنا، ہم کو خیال نہیں تھا کہ ایسی بات ہے. ہم اچھا سمجھتے تھے نا، لوگوں کو سب جیسے ظاہر نظر آتے، یہ حرام خور ہیں. بلکہ کون سا سیاستداں ایسا ہے جو یہ بدکاری کرنے والا نہیں، شراب نہیں پینے والا؟ بتاؤ. اب تو کھل کر ساری چیزیں ہو رہی، کھل کر جو اسکینڈلس جو ہوتے ہیں ان کے، آپ حیران رہ جائیں گے. لاکھوں، پہلے تو کہاں لاکھوں کی بات تھی، اب کروڑوں میں اسکینڈل ہوتا ہے. اتنا اسکینڈل کیا، اتنا اسکینڈل کیا. تو ایسے لوگ دنیا کے اندر جو سب سے اونچے بنے ہوئے تھے، یہ قیامت کی نشانی میں سے. ویسے بہت سے نشانیاں ہیں، اس کے اندر یہ بھی نشانیاں بالکل، یہ بالکل عام ہر آدمی. اخبار پڑھ کو دیکھو، کوئی بھی اخبار اٹھاؤ، کیا ہے فلاں کا یہ ہے، اس کو پکڑا گیا، اس کو پکڑا گیا، اسے پکڑا گیا، سی بی آئی نے اس کو پکڑا ہے، لوک عدالت نے اس پر، بس یہی ہے اس کے ساتھ. تو قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. اللہ کے بارہ فرماتے انا والساعۃ کہاتین، ایسا کرتے تھے آپ، میں اور قیامت. اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی امت آنے والی. تو ہم لوگ یہاں یہ سب اعمال کر کے، ایمان قبول کر کے، اسلام پر عمل کر کے، اخلاص سے عمل کر کے کیا کرنا ہے ہم کو؟ کل وہاں جانا ہے اللہ کے پاس. کامیابی اس پر، ایمان قبول کر کے دین پر اخلاص سے عمل کرنے سے ہم کو کامیابی ملنے والی. بس کامیابی، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو وہ اللہ نے رکھی ہے. ایمان لا کر آدمی سنت کے مطابق عمل کرے اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ ضرور اس کی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.